السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بھائیو آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ وہ ہماری لائیو سٹریم تھی شادی کی رسمیں اور قسمیں، اس عنوان سے۔ اس میں میرا زیادہ فوکس تھا ان رسموں پر جہاں اخلاقی مسئلے مسائل ہیں۔ میں نے یہ جو رسومات ہوتی ہیں نا، مہندی مائیوں شائیوں، ان چیزوں پر میں نے کوئی بات نہیں کی زیادہ۔ بہت سارے سوالات تھے جو رہ گئے، ان میں سے ایک بڑا اچھا سوال تھا۔ آپ وہ اسٹریم ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور کوشش کیجیے گا کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں۔ میں نے کوئی بہت سخت باتیں نہیں کی، وہ کی جن پر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ کوئی مسلمانوں کا گروہ، کوئی جماعت، کوئی فرقہ اس پر اختلاف نہیں کر سکتی، سب مانتے ہیں ان باتوں کو۔ وہ کی ہیں باتیں اس میں نے، تو اللہ کرے ہم عمل بھی کریں۔ تو سوال ہے جی، جو رہ گئے سوالات ان میں سے، کیا ماں باپ پر بچوں سے پوچھ کر شادی کرنا فرض ہے؟ اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے باقاعدہ اجازت طلب کی تھی۔ یہ جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی ہے نا، اس پر میں آخر میں بات کروں گا۔ یہ کچھ پہلے جو اس میں باتیں ہیں وہ بڑی ضروری ہیں۔ دیکھیں، جو فرض ہے نا شادی میں، جو سب سے بڑا فرض ہے، جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 3 بار کہا، ایسی شادی جس میں یہ فرض پورا نہ تم نے کیا تو وہ باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ مشکوٰۃ المصابیح کے اندر، کتاب النکاح کے اندر ہے، یہ 3131 نمبر۔ ہر کتاب میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں نا، ان میں کتاب النکاح کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی۔ میں اس پر پہلے کئی بار بات کر چکا ہوں، اس کی تفاصیل کے۔ اگر ولی باپ ہے، محرم جو ہوتے ہیں مرد، محرم گھر کے، وہ نہیں موجود تو پھر کون ہوگا؟ آپ نے اس میں کہا سلطان، حاکم بھی ولی بن سکتا ہے، امیر بھی بن سکتا ہے، یعنی آپ کے مسجد کا امام بھی ولی بن سکتا ہے۔ وہ خطیب جو اس علاقے کا امام مسجد ہے، آپ اس کو بھی ولی بنا سکتی ہیں۔ یہ بہن اپنا ولی مقرر کر سکتی ہے خود۔ تو یہ تو ہو گیا پہلی چیز کہ ولی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اکثر شادیوں میں آج کے دور میں بھی الحمدللہ شرم و حیا کے پیکر اور نمونے ایسی فیملیاں ابھی بھی ہیں جس میں بہن نے والدین کو مکمل اختیار دیا ہوتا ہے کہ آپ کریں۔ وہ ولی کے پاس ہے اختیار، ولی با اختیار ہے۔ اب ولی اپنے جو فرائض ہیں اگر وہ پورے نہیں کرے گا تو اس میں نکاح پھر بھی مشکوک ہو سکتا ہے۔ تو اگر ولی کو اختیار دے دیا بہن نے کہ آپ میرے ولی ہیں، آپ جو کریں گے مجھے منظور ہوگا، تو نکاح ویلڈ ہے۔ پوچھنا اس صورت میں فرض نہیں ہے، کیونکہ اس نے اختیار دے دیا۔ فرض نکاح کے اندر ولی کا ہونا ہے، واجبات میں سے ایک ہے، ضروری ہے، اس کے بنا نکاح نہیں ہے۔ تو اب اس پر کورٹ میرجز کا ایشو بھی سوچیں ذرا بہنیں، آج کے دور میں کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ کیس چل رہا ہے دعا زہرا کا، وہ سارا مسئلہ، اس میں دیکھیں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، کتنی بدنامی، کتنی خفگی اٹھانی پڑی، سارا کچھ۔ تو ولی کے بنا نکاح نہیں ہے، اور وہ ان کی پلی ہے کہ یہ نکاح تو دوسری طرف سے زبردستی کروایا گیا۔ یہ بھی تو کوئی اینگل دیکھے نا، کہ اگر لڑکے نے مجبور کر دیا لڑکی کو، زبردستی اس کو اپنے جھانسے میں لے آیا، تو پھر وہاں لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کی فریڈم ہے، اور یہ وہ۔ بھائی، والدین کا کوئی حق نہیں ہے، کیوں ذلیل کروا رہے ہیں ان کو پوری دنیا میں؟ تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں تو معاملہ ماں باپ سے پوچھ کے شادی کرنا نہیں، بلکہ دوسری ایکسٹریم پہ ہم چل پڑیں گے، پوچھنا ہی کیوں ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ نے سن لیا اللہ کے نبی کی بات کو۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے خاص طور پر کہ نکاح جو ہے نا، جو کنواری لڑکی ہے نا، جس کی پہلی مرتبہ شادی ہو رہی ہے، اس سے آپ نے اجازت بھی ضرور طلب کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ لڑکی سے اجازت لی جائے گی۔ آپ نے کہا ہاں اس کی اجازت لو۔ جو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3475 نمبر، کتاب النکاح، بس آپ دیکھا کریں، پوری پڑھا کریں تفصیل، پھر آپ کو سارا معاملہ، مسائل سارے اس میں خود بخود کھلتے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس سے اجازت لو، اور اس کی جو خاموشی ہے، یہ بخاری مسلم میں متفق علیہ ہے کہ اس کی خاموشی میں بھی اس کی اجازت ہے۔ اب اس پر اسلام دشمن لوگ جو انہوں نے بڑا حملہ کیا کہ جی یہ کیا ہوا، خاموشی تو جو ہے نا، یہ کیا بات ہو، اگر وہ بولی نہیں تو وہ بیچاری، ہو سکتا ہے اس کو انہوں نے ڈرایا ہو، وہ اس لیے نہیں بول رہی۔ ان کے نا کند ذہن ہے۔ یہ اس اعلیٰ زمانہ، خیر القرون اللہ کے نبی نے کہا تھا، اس اعلیٰ زمانے کے لوگوں کو آج کے گھٹیا لوگوں سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ بتائیں آپ،
وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بڑی واضح ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کا میں نے ابھی ریفرنس دیا۔ وہاں پہ اصل میں بات یہ نہیں تھی، وہ بات یہ تھی کہ اماں عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر شرمیلی ہو لڑکی تو پھر کیا کریں گے؟ وہ بات کھل کے آ گئی کہ اس کی اجازت اس کی خاموشی میں ہی ہوتی ہے۔ شرمیلی لڑکیاں بولتی نہیں ہیں۔ آج کے دور میں بلکہ الٹا حساب ہو گیا کہ ماں باپ بیچارے اتنے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم پہ ہی کوئی سکینڈل نہ بنا دے، تو اس لیے اس کو ڈانٹ کے ڈرایا ہوتا ہے کہ لازمی سر بھی ہلانا ہے اور ہاں جی بھی بولنا ہے، یا قبول ہے اونچی ساری بولو۔ یہ بیچاری کو مجبور کیا جاتا ہے جو شرمیلی لڑکی ہوتی ہے۔ تو اب تو یہ ختم ہی ہو گئی نا بات، تو اب نکاح کرانے والے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہی نہ پھنس جائیں بیچارے، کہ یہاں پر پتہ چلے کہ وہ ٹیپ لگی ہوئی تھی منہ پہ اور گھونگھٹ گرایا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ any dramas can happen۔ تو اس دور میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں اس کا یا سر ہلتا، کم از کم وہ میک شور کریں کہ اجازت ہے، ورنہ اگر یہ نکاح ہوا زبردستی اور اس نے اس کو کلیم کر دیا کہ کسی بھی عدالت میں، اسلامی عدالت میں آف کورس، کہ یہ مجھ پر زبردستی کی گئی ہے، تو اسلام اس کو پورا حق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبردستی کے نکاح کو کینسل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، آپ دیکھ لیں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کا نمبر ہے جی، آپ کو اسکرین پہ آ گئی ہوگی، خنسہ بنت خدام الانصاریہ رضی اللہ عنہا، ان کی یہ حدیث ہے، مشہور ہے واقعہ، کہ آپ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا جو نکاح تھا نا میری مرضی کے بنا ہوا، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، یعنی مجھے مجبور کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو کینسل کر دیا تھا۔ انولمنٹ آف نکاح اسے کہتے ہیں، انولمنٹ، تنسیخ نکاح ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو باطل قرار دیا۔ یہ سمجھ لیں یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ اس پر نا ایک بڑی ہی پیاری بات ہے جو ہے نا سنن نسائی، اس کی کتاب النکاح میں بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے۔ وہ ایک اور واقعہ ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ابو داؤد میں مکس اپ کر دیا اور اسی سے جوڑ دیا جو میں نے ابھی بتایا۔ اس واقعے میں نکاح کینسل نہیں ہوا، اور اس میں ہماری بیٹیوں، ماؤں بہنوں کے لیے، سب کے لیے، والدین کے لیے بھی ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک خاتون آتی ہے، میں اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، بہت پیارا واقعہ ہے، کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی۔ اصل میں اس نے آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نا شکایت کی کہ میری شادی جو ہے نا وہ میری مرضی کے بنا ہوئی ہے، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، یعنی میری کوئی رائے نہیں لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ابا کو بلا لیا، کہا کہ میں کراہت میں ہوں، یعنی میں نے کراہت میں اس رشتے، یہ شادی ہوئی ہے میری، میں اس پر راضی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ اس کے جب ابا کو بلایا اور کہا تم یہیں بیٹھے ہی رہو۔ اصل میں پہلے اس نے آ کے نا شکایت کی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اماں عائشہ کو شکایت کی، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، رسول اللہ کو بلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کہا اب بلاؤ اس کے باپ کو۔ تو جب ابا آئے نا، ہائے ہائے ہائے، ایسی یہ بھی اولادیں ہوتی ہیں۔ تو جب ابا آئے نا تو بیٹی نے کہانی پلٹ دی، کہا نہیں یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ پتہ چل گیا کہ یہ تو نکاح کینسل ہونے لگا، اور بے عزتی ہونی تھی باپ کی۔ باپ کی عزت کو کتنا بیٹیوں نے اس دور میں، ایسے ہی تو نہیں، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور زمانے کے لوگوں میں بہت اعلیٰ ایسے جسے کہتے ہیں نا ان سنگ ہیروز، انہیں کہتے ہیں ان سنگ ہیروز، جن کے تذکرے بس ان کا نام ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ کون تھی، وہ اللہ کی ولی، یہ اللہ کی ولی تھی یہ لڑکی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے جو کچھ کیا نا میں اس کو قبول کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ میں میک شور کر رہا ہوں کہ بالکل ایسے عربی میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اجزت ما صنع ابی ولكن اردت ان اعلم النساء من الامر شیء۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں اپنے بابا کے فیصلے سے میں راضی ہوں، چھوڑتی ہوں ان پر جو انہوں نے کیا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہم عورتوں کا بھی کوئی حق ہے، ہمارا حق ہے، ہم سے پوچھنا جانا، ہماری مرضی، ہماری رضامندی، بس یہ دیکھنا چاہتی تھی۔ پتہ چل گیا تھا اس کو کہ وہ خنسہ بنت خدام کا رشتہ ختم ہو گیا تھا نا، تو اس نے کہا کتنی بے عزتی ہوگی، سوچیں پورے شہر میں خبر پھیل جائے کہ اس کا نکاح ہوا، اس کے باپ نے کروایا اور وہ راضی نہیں تھی، وہ دیکھو جی کینسل ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے باپ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ یہ تھیں وہ اولادیں جن کے پھر گھروں میں ہیرے پیدا ہوئے، اور ان ہیروں نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو
ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق دے. والدین کو بھی ہدایت دے، بیٹیوں سے پوچھا کریں، ان پہ یہ ایک سنت رسول ہے، فرض کی حیثیت میں ہی سمجھ لیں، کم از کم واجبات ہی سمجھ لیں، متأکد چیز ہے، اس پہ ایمفیسائزڈ ہے. مگر اگر کبھی کوئی والد غلطی کر بیٹھے تو بہنیں اگر اللہ کی رضا کی خاطر، والدین کی عزت کی خاطر خاموش رہیں گی، اس میں رضامندی ظاہر کریں گی کہ اب کیا ان کی بے عزتی ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی دنیا میں اور آخرت میں رسوا نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.